ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تاکہ میں نے راستے میں ڈرائی پورٹ دیکھنا ہے، اس لیے میں انسپیکشن ٹرین کو مال گاڑی کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ کوئی ٹائم کو افیکٹ نہ ہو. اور جب میں کل آیا بھی ہوں تو کوشش کی ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ٹرین 5 منٹ پہلے ہی آئی ہے لیٹ آنے کے. 12 تاریخ کو تھل ایکسپریس کا پرائم منسٹر افتتاح کریں اور جو راول پنڈی، میاں والی، کندیاں، مظفر گڑھ، لیا، بھکر، ملتان تک صبح پنڈی سے چلے گی اور اسی طرح 7 بجے ملتان سے اسی روٹ پہ مظفر گڑھ، کندیاں اور لیا، بھکر، میاں والی، راول پنڈی آئے گی. وی آئی پی ٹرین کا آج ہم نے 30 مارچ کی ڈیٹ فائنل کر دی ہے جی. جنا ایکسپریس اس کا نام رکھا ہے اور یہ نان سٹاپ ہوگی. اور سیکنڈ وی آئی پی ٹرین کا نام ہم نے سر سید رکھا ہے، وہ ابھی تیاری کے مراحل میں نہیں ہے. یہ 30 مارچ کو اس کا ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ویسے یہ سارے پروجیکٹ ہمارے 1 سال کے منصوبے میں تھے اور ہمیں عوام نے جو پذیرائی دی ہے، خاص طور پر رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ 160 کی آکوپینسی پہ چل رہی ہے اور یہ ساری ٹرینیں ہماری جو ہیں الحمدللہ 140 کی آکوپینسی کو کراس کر رہی ہیں. اب ہمارا ٹارگٹ فریٹ ٹرینیں، 2 ٹرینیں ہم نے نئی فریٹ کی چلا دی ہیں، 2 آپ کو انشاءاللہ تعالی مارچ تک اور ٹرینیں ہماری جو فریٹ ٹرینیں ہیں وہ تیار ہوں گی. ہم اس کو تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی نئی ٹرین امپورٹ نہیں کی پیسنجرز وغیرہ. اب یہ ٹینڈرز کو فائنل کر رہے ہیں تاکہ اس کو حتمی شکل دے دیں. پھر ہم سارے ملک میں، یہ میری خبر ہے، انشاءاللہ تعالی سارے ملک میں ریل کا جال بچھا دیں گے. ہمارے پاس کیونکہ ٹرینیں نہیں ہیں، ہم پرانی ٹرینیں چلا رہے ہیں. جس وقت ہمارے جو ٹینڈر کمیٹی ہے وہ پیسنجرز کی 325 کے کتنی پیسنجرز کوچیز ہیں اور 800 فریٹ ٹرینیں ہیں، ممکن ہے یہ ہم 20 کو بھی کراس کر جائیں فریٹ کے ٹارگٹ کو. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ML1 کی جناب علی اسی ہفتے میں میٹنگ ہو جائے گی، فیصلہ ود پرائم منسٹر کہ اس کا موڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہوگا. کل ہم نے بڑا اہم نالہ لئی پروجیکٹ ہے CM پنجاب کے ساتھ مل کر اس کو PPP کی بنیاد پر یہ فائنل کر دیا ہے کہ اگلے مہینے کی مارچ 1 کو جو عثمان بزدار صاحب جو ہیں اس کا فائنل ڈیسیژن اناؤنس کریں گے. اور ہر ٹرین میں جی ہم نے ایک ٹرین مینیجر ڈیفائن کر دیا ہے، اس کا نمبر ہر ٹرین پہ لکھا ہوگا. براہ راست آپ اس کو موبائل فون پہ، ہر ٹرین کے اندر اس کا موبائل فون نمبر ہوگا اور ہم خود بھی اسلام آباد سے اس کو کنٹرول کریں گے. شکایت سیل کو بہت زبردست رسپانس ملا ہے، ہم عوام کے مشکور ہیں جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ریلوے میں کوئی بڑی ایسی بات نہیں آئی جو شکایت پہ آئی ہے. لوگوں کو صفائی کا تعلق ہے، لوگوں کی اناؤنسمنٹ کا تعلق ہے، لوگوں کی لائٹنگ کا تعلق ہے، لوگوں کا فوڈ سے تعلق ہے. آدھا سے 1 گھنٹہ جو ہے جب میں اسلام آباد میں ہوں گا میں خود آن لائن لوگوں کی ریلوے پہ شکایت سنوں گا جی. 1 hour ارلی مارننگ فرام 9 to 10 وین ایور آئی ول بی ان اسلام آباد آفس، میں لوگوں کے براہ راست فون کال پہ شکایت سنوں گا. اور باقی تقریباً ہم نے ساری باتیں آپ سے کی ہوئی ہیں. کوئی بات رہ تو نہیں گئی راج صاحب ہے نہیں؟ اور ML1 کا جو ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کر دی ہے. سو کل میں جا رہا ہوں اس طرف، پھر پرسوں 5 تاریخ کو میں فیصل آباد جا رہا ہوں، نارووال اور سیالکوٹ بھی جا رہا ہوں، جو ہمارے نئے اسٹیشنز جو پچھلی حکومت کے دور سے 1 ارب روپے جن کے خرچ ہوئے ہیں ان کی پروگریس دیکھنے جا رہا ہوں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. ریلوے کے افسروں کے بعد ساتھ ہی ہم سیاسی گفتگو شروع کر دیں گے. بس ریلوے ہاں جی بس ٹھیک ہے. نہیں بس چھوڑیں، اب ریلوے افسر چلے گئے جن کے پاس. یس
دیکھیں میں ایز اے سیاستدان ڈرتا ہوں. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا یہ بزدل سیاستدان ہے اور کرپشن کے کیسز میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ ان کی جب بیماری 20 سال پہلے آپ سارے اخبار اور ٹی وی شہباز شریف کا بیماری کا ریکارڈ نکالیں, وہی بیماری ہے جو آج شروع ہو گئی. کوئی بیماری میں بھی فرق نہیں پڑا اور 20 سال تک انہوں نے علاج پہ بھی کوئی زور نہیں دیا. شاید یہ بیماریاں رکھتے اس لیے ہیں کہ ضمانت میں آسانی ہو. ان کے بیماری کی اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, بنیادی ریزن جو ہے یہ جب ڈیل میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ڈھیل کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ ڈھیل کو اپنا حق مان سمجھتے ہیں. اور یہ بزنس مین پولیٹیشین ہے, ان کو ڈیل کرنی آتی ہے. نو ان ڈیلنگ پروسیس, ڈیلنگ سے ریفیوز ہو گیا, اب ڈیلنگ, اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہیں گے. ڈیل سے ناکامی کے بعد یہ ڈھیل کی طرف جا رہے ہیں. میں اسپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ثناء اللہ قادری اور خواجہ سعد رفیق کو فی الفور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر اناؤنس کریں اور فی الفور. اور شہباز شریف صاحب, اللہ نے مجھے دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے اور جب میں پاناما میں گیا تھا تو یہ سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور میں نے کہا تھا کہ آپ کی سیاست کا تابوت نکلے گا. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی لڑائی کرنے جا رہا ہوں. نو 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 وے ایٹ آل. میں سینئر موسٹ پارلیمنٹرین ہوں جی پاکستان کا. یہ تو پہلی دفعہ منہ اٹھا کے آ رہا ہے شہباز شریف. واٹ ایکسپیرینس ہی ہیز. پٹواری کی سیاست, تھانے کی سیاست, بیوروکریٹس کے گھروں میں گھس جانے کی سیاست. This is the only and only experience he has. باقی یہ فرسٹ ٹائمر ہے. میں 8ویں دفعہ ہوں بھائی, فرسٹ ٹائمر. مجھے کہہ رہے ہیں جناب یہ شہباز شریف سپیکر سے ایک ہی بات کہنے گیا, اللہ رسول دا واسطہ جے شیخ رشید نو ممبر نہ بڑھانا. 2 APCs ہوں گی جی. مجھے عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے. میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں. میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو, لیکن میں نے براہ راست عمران خان صاحب سے درخواست نہیں کی. میں نے نعیم الحق کو کہا کہ بھئی پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لوگوں کو جو آپ نے لوگوں سے زبان دی, میرا پبلک کمیٹی میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں نے آپ کو چوروں سے انتقام اور ان کو آئین اور قانون کے شکنجے میں جکڑنے کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیے. اگر ایک ہی جیسا نظام چلنا ہے تو پھر تو یہ ممکن نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے ایز اے پارٹی ہیڈ کے حیثیت سے ریاض فتحانی کی جگہ انہوں نے میرا نام دیا ہے جی. میں نہیں سمجھتا کہ سپیکر کیوں دیر کر رہے ہیں.